السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تو لوگوں کے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آ جائیں گے اس میں، اور بعض جوابات کے ذیل میں کچھ مسائل ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقریباً 13 مسائل عرض کیے جائیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات، نجاست یعنی ناپاکی اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے، چاہے وہ گاڑھی نجاست ہو جیسے پاخانہ، اور چاہے پتلی بہنے والی نجاست ہو جیسے پیشاب اور ناپاک پانی، یہ ہر صورت دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ، خون، تو ان کو اتنا دھوئے کہ نجاست یعنی ناپاکی چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے۔ دھبا جانے کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ دھبا جاتا رہے چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تب کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ جائے تو دوسری دفعہ دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی تو 1 مرتبہ اور دھوئے، غرض یہ کہ 3 مرتبہ پورا کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کئی مرتبہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے۔ نمبر 3، اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار یعنی جسم والی تو نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑے، تب پاک ہوگا۔ نمبر 4، اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، جیسے لحاف، کمبل، توشک یعنی گدا، چٹائی وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھو کر رک جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا رک جائے پھر دھوئے۔ اس طرح 3 دفعہ وہ چیز دھو کر پاک ہو جائے گی، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹنگا دیا جائے، ٹنگانے سے جلدی ٹپک جاتا ہے پانی۔ نمبر 5، جوتے اور چمڑے کے موزے خفین اگر دلدار گاڑھی جسم والی نجاست لگ کر سوکھ جائے، جیسے گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خرش ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نجاست نہ ہو تو بھی اگر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ نمبر 6، اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست یعنی ناپاکی جوتے میں یا چمڑے کے موزے خفین میں لگ گئی جو دلدار نہیں ہیں تو دھوئے بغیر پاک نہ ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پیشاب وغیرہ۔ نمبر 7، آئینے کا شیشہ اور چھری، چاقو، چاندی سونے کے زیور، تانبے لوہے گلٹ شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں یعنی ناپاک ہو جائیں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نقشین یعنی ان پر نقش کیا ہوا ہے، ایسی چیزیں ہوں جن میں پھول پتی گڑے ہوئے ہوں تو بنا دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ نمبر 8، زمین پر نجاست پڑ گئی پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر
چونے یا گارے سے زمین میں خوب جما دی گئی ہوں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گی۔ لیکن نمبر 9 مسئلہ سماعت فرمائیں، لیکن جو اینٹیں زمین پر صرف بچھا دی گئی ہیں، چونے یا گارے سے ان کو جڑا نہیں گیا ہے، وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو دھونا پڑے گا۔ نمبر 10 ناپاک چاقو، چھری یا مٹی، تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11 ناپاک مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب وہ پکائے گئے تو پاک ہو گئے، اور اگر پاک مٹی سے بنائے گئے تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 13 شہد یا شیرہ یا گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر اس کو پکائیں، جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر پکائیں، یعنی اس کو جلائیں، اسی طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ جتنی وہ چیز ہے اتنا پانی ڈال کر اس کو ہلاتے رہیں، جب پانی کے اوپر وہ چیز آ جائے تو کسی چیز سے اس کو اٹھا لیا جائے۔ اس طرح 3 دفعہ کرنے سے، پانی ملا کر اس کو پاک کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ نمبر 3 یہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ رومالی گیلی تھی، اپنے طہارت کی جگہ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ گیلا تھا اور ہوا خارج ہو گئی، تو کیا کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو یاد رکھیے اس طریقے سے کپڑا گیلا ہے اور ہوا خارج ہو گئی تو وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو پیش خدمت کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے، یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی نہ ہم قرآن چھو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی میں کہتا ہوں باقاعدہ حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے بھی ہمیں پاک رہنا چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ تو ایمان والے کی شان ہے کہ وہ ناپاک نہیں رہتا بلکہ پاک صاف رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔